حرف غلط سمجھ کے مٹانے لگے ہیں لوگ، چرچے زباں زباں تھے ابھی کل کی بات ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آغاز کے لیے اس بیچ محمد فاروق جاذب صاحب تشریف لے آئے۔ کیسے آئے کیا آئے یہ ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ راستہ انہوں نے طے کیا۔ آدھا گھنٹہ پہلے ان کا فون آیا تھا، انتظار ہوتا رہا، بالآخر عرفان لکھنوی صاحب کی صدارت طے پائی اور فاروق جاذب صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ صدارت کا اعلان کریں؟ ہاں، لیکن ایسے لوگ بہت کم دنیا میں ہیں۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ بھئی ایک تاریخ ہے لکھنؤ میں کہ کئی جگہ ایسا ہوا کہ جاذب صاحب پیر پٹکتے ہوئے واپس چلے گئے، اس لیے نہیں کہ وہاں بچھو نکل آیا یا سانپ یا اژدہا نکلنے کے خطرات تھے، بلکہ انہوں نے کہا میری زندگی میں ایک کل کے لونڈے صدارت کریں گے۔ تو یہاں تو خیر باقاعدہ شاعر، ایک ایسا شاعر جس کو ہم بھی پسند کرتے ہیں اور خود جاذب صاحب پسند کرتے ہیں، اور کسی کو بڑا بننے کے لیے بڑی بات یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا شاعر ہو، بڑپن یہ ہے کہ وہ اخلاقی طور پہ بڑا ہو۔ اس کا ثبوت دیا جناب عرفان لکھنوی صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ فاروق جاذب صاحب کی صدارت ہی ہوگی، ہم لوگ بنف نفیس بیٹھے رہیں گے اور کلام سنائیں گے۔ اب جاذب صاحب کو چاہیے سیدھے ہو کے بیٹھیں آکڑ کے جوانوں کی طرح۔ اب میں حاجی امتیاز علی راز بھارتی صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کی محفل کا باقاعدہ آغاز فرما دیں۔ اسی کا ذکر بس ورد و زباں ہے، اسی کا ذکر بس ورد زباں ہے، وہی عالم کا جو روزی رساں ہے۔ اسی کا ذکر بس ورد زباں ہے، وہی عالم کا جو روزی رساں ہے۔ یہ کیسی بو ہے، یہ کیسا دھواں ہے، یہ کیسی بو ہے، یہ کیسا دھواں ہے، خبر یہ ہے کہ سب امن و امان ہے۔ یہ کیسی بو ہے، یہ کیسا دھواں ہے، خبر یہ ہے کہ سب امن و امان ہے۔ یہ دنیا ہے ذرا چلنا سنبھل کے، یہ دنیا ہے ذرا چلنا سنبھل کے، یہاں پر ہر قدم ایک امتحان ہے۔ یہ دنیا ہے ذرا چلنا سنبھل کے، یہاں پر ہر قدم ایک امتحان ہے۔ تبسم زیر لب ہے، بھیگی پلکیں، تبسم زیر لب ہے، بھیگی پلکیں، وفور شوق کا عالم آیا ہے، وفور شوق کا عالم آیا ہے۔ ایک یہ شعر دیکھیں کہ تیرے صدقے ہزاروں نعمتیں دیں، تیرے صدقے ہزاروں نعمتیں دیں، نہیں کوئی بدل جس کا وہ ماں ہے۔ تیرے صدقے ہزاروں نعمتیں دیں، تیرے صدقے ہزاروں نعمتیں دیں، نہیں کوئی بدل جس کا وہ ماں ہے۔ یہ شعر لکھیں، ہمیں کاہے کا ڈر آئیں گے پتھر، ہمیں کاہے کا ڈر آئیں گے پتھر، وہ سوچے جس کا شیشے کا مکان ہے۔ ہمیں کاہے کا ڈر آئیں گے پتھر، ہمیں کاہے کا ڈر آئیں گے پتھر، وہ سوچے جس کا شیشے کا مکان ہے۔ لحاظ آداب محفل کا ہے ورنہ، لحاظ آداب محفل کا ہے ورنہ، ہمارے منہ میں بھی یارو زباں ہے، ہمارے منہ میں بھی یارو زباں ہے۔ لحاظ آداب محفل کا ہے ورنہ، ہمارے منہ میں بھی یارو زباں ہے۔ کبھی یہ راز پر کھلتی حقیقت، کبھی یہ راز پر کھلتی حقیقت، وہ ہم سے بدگما یا وہ ہم سے خوشگما یا بدگما ہے، وہ ہم سے خوشگما یا بدگما ہے۔ کبھی یہ راز پر کھلتی حقیقت، وہ اس سے خوشگما یا بدگما ہے۔ اسی کا ذکر بس ورد زباں ہے، وہی عالم کا جو روزی رساں ہے۔ ہم رونق جہاں تھے، ہم رونق جہاں تھے، ابھی کل کی بات ہے، ہم رونق جہاں تھے، ابھی کل کی بات ہے، ابھی کل کی بات ہے،
عنوان داستان ہے، ابھی کل کی بات ہے، عنوان داستان ہے، ابھی کل کی بات ہے۔ یہ تاج، یہ قلعہ، یہ قطب ہے ابھی گواہ، یہ تاج، یہ قلعہ، یہ قطب ہے ابھی گواہ، معمار گلستاں تھے ابھی کل کی بات ہے، معمار گلستاں تھے۔ شعر دیکھیں کہ حرف غلط سمجھ کے مٹانے لگے سبھی، حرف غلط سمجھ کے مٹانے لگے سبھی، چرچے زباں زبات ہے ابھی کل کی بات ہے، چرچے زباں زبات ہے ابھی کل کی بات ہے۔ یہ چاند، یہ ستارے تو سب گرد راہ ہیں، یہ چاند، یہ ستارے تو سب گرد راہ ہیں، فطرت کے رازدار ہے ابھی کل کی بات ہے، فطرت کے رازدار ہے ابھی کل کی بات ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ اب تو غبارے منزل رہرو بھی ہم نہیں، اب تو غبارے منزل رہرو بھی ہم نہیں، سردار کارواں تھے ابھی کل کی بات ہے، سردار کارواں تھے ابھی کل کی بات ہے۔ اور مطلب دیکھ لیں کہ دشمن پڑھا گیا ہے سبق دشمنی کے راز، دشمن پڑھا گیا ہے سبق دشمنی کے راز، پہلے تو ایک جات ہے ابھی کل کی بات ہے، پہلے تو ایک جات ہے ابھی کل کی بات ہے، ہم رونق جہاں تھے ابھی کل کی بات ہے، عنوان داستان تھے ابھی کل کی بات ہے۔ بہت شاندار حرف غلط سمجھ کے مٹانے لگے ہیں لوگ، چرچے زباں زباں تھے ابھی کل کی بات ہے۔ بہت اچھا شعر پڑھا آپ نے۔ اسی کا نام بس ورد زباں ہے، وہی عالم کا جو روزی رساں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں یہ کیسی بو ہے، یہ کیسا دھواں ہے، خبر یہ ہے کہ سب امن و امان ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہے ذرا چلنا سنبھل کے، یہاں پر ہر قدم ایک امتحان ہے۔ یہ پہلے شاعر ہیں جو تحت میں اتنا خوبصورت پڑھتے ہیں کہ ان کے شعر کے بحر طویل میں ہو یا چھوٹی بحر ہو ہم لکھ لیتے ہیں آسانی سے، ورنہ عام طور سے تحت پڑھنے والے اتنے اولار ہوتے ہیں کہ ان سے جو شعر نقل کیا جائے اس کے لیے کہنا پڑتا ہے وہ پھر پڑھ دیجیے۔ یہ عیب اللہ کرم سے راز صاحب کے نہ کل تھا نہ آج ہے۔ فرق یہ آیا ہے کہ اب ذہن پہ اثر ہے، توانائی کم ہو رہی ہے، جس طرح پہلے کھل کے پڑھتے تھے ہاتھ پیر مار کے اس طرح نہیں پڑھتے ہیں، لیکن جیسا پڑھ رہے ہیں ویسا ہم لوگ 86 برس میں 88 برس میں پڑھ لیں گے، اس کی بھی امید کم ہے۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔